السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الأمی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، طلباء و طالبات، میری بہنیں، ٹیچرز، علماء، مشائخ، سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، علمی، فکری شخصیات جو منہاج ماڈل سکول کے اس خوبصورت علمی، فکری اور روحانی نشست میں تشریف لائے، آپ احباب محبت و عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ مجھے جیسا حکم ہوا ہے، کیونکہ وقت خاصا ہو چکا ہے، مختصراً چند کلمات اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں۔ دو تین اشعار اردو کے نعت کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ کبھی یادی کبھی طه کبھی واللیل، کبھی یادی کبھی طه کبھی واللیل، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، جس کی قسمیں
شراب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی. اور یہ شعر جب کلمہ ہو اس دنیا سے رخصت ہوگا قبر میں پہنچے گا. بخاری شریف کی حدیث پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا اس ہستی محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. شاعر نے منظر کشی کی ہے یہ سنا ہے کہ بڑی قبر اندھیری ہوگی. یہ سنا ہے کہ بڑی قبر اندھیری ہوگی پر قبر کا خوف نہ رکھنا لوگوں وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بنا میں ہدیہ محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم معزز اساتذہ اکرام میری بہنیں بیٹیاں اور بالخصوص ہماری آج اس بزم کا حصہ سیاسی و سماجی شخصیات آپ تشریف فرما ہے. بالخصوص تحریک منہاج القرآن کے تحصیل گجر خان کے ناظم محترم چودھری ریاست علی قادری صاحب آپ تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے ہمیں جمع کیا. میں نے قرآن مجید 114 سورتوں میں سے سورت کا نمبر ہے 10 سورہ یونس اس کی آیت نمبر 58 اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. موقع کی مناسبت سے آقا علیہ السلام کے چونکہ میلاد کا مہینہ گزر چکا ربیع الثانی ہے تو میلاد کی نسبت سے چند کلمات اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل میرے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ. اعلان کیا ہے باری تعالیٰ؟ فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو میرا میسج دے دے میرا پیغام دے دے یہ اعلان سنا دے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے و برحمتہ اور اس کی رحمت ملے تو پھر کیا کیا کرو فبذالک فلیفرحوا اس رحمت اور اس فضل کے ملنے پر فلیفرحوا پھر تم خوب خوشیاں منایا کرو. اب جب یہاں تک مضمون بیان ہوا تو یقیناً آپ جیسے اور میرے جیسے سادہ جو ذہنوں والے تھے ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا یہ جو لفظ ہے فلیفرحوا یہ بڑا خاص اور توجہ کا حامل ہے. فلیفرحوا ایک عمل ہے فلیفرحوا بولیے ایک عمل ہے فعل ہے. جیسے نماز ایک فعل ہے جیسے حج ایک فعل ہے طواف ایک فعل ہے روزہ ایک فعل ہے تو باری تعالیٰ فلیفرحوا تو کہہ دیا کہ خوشیاں مناؤ. تو بتا تو صحیح نماز ایک فعل ہے مگر اس کا کوئی نہ کوئی اجر ہے کوئی نہ کوئی جزا ہے تیرے حضور کوئی نہ کوئی اس کا رتبہ ہے. بتا یہ فلیفرحوا کی جزا کیا ہے فلیفرحوا جو عمل ہے اس کا اجر کیا ہے صلہ کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے اگلے حصے میں اس کا جواب عطا فرما دیا. فرمایا ہوا خیر میری رحمت اور میرے فضل کے ملنے پر خوشی منانے کا عمل سراسر خیر اور بھلائی والا عمل ہے.
बारी ताला फिर भी इसका दर्जा क्या है? फरमाया मिम्मा यजमाऊन, ये जो कुछ तुम जमा करते हो, खा वो माल की शक्ल में हो या आमाल की शक्ल में हो, फरमाया उन सबसे बेहतर है कि मेरी नेमत के मिलने पर, मेरी रहमत के मिलने पर, मेरे फजल के मिलने पर, मेरे करम के मिलने पर, मेरी इनायात के मिलने पर, मेरी नेमतों के मिलने पर बताओ शुक्राना कि मेरी नेमत मिली है, शुक्राने के तौर पर फलियकरा हो, तुम खुशियां मनाया करो। इस खुशी के मनाने का अमल फरमाया तुम्हारे माल और आमाल दोनों के जमा करने से हुआ खैर, वो बेहतर अमल है। सामीन जी इत्तिशाम, आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शक्ल में, हुजूर के वजूद मुकद्दस की शक्ल में जो अल्लाह ने हमें नेमत अता की, सवाल पैदा होता है कि वो नेमत हमें अता क्यों, वो रहमत और फज़ल हमें अता क्यों किया? हाज़रीन जी इत्तिशाम, मकसद एक ही था कि आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को उसवाए हसना दिया जाए, आका अलैहिस्सलाम की सीरत दी जाए, हुजूर के तौर तरीके दिखाए जाए, हुजूर के अखलाक सिखाए जाए। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मेरे रसूल की जिंदगी, बस मेरे महबूब को देखते जाओ, मेरे रसूल की सीरत को देखो, अपनी सीरत को अपनाओ, मेरे रसूल के किरदार को देखो, अपने किरदार को उस तरह बनाओ। अब ये जो हमने दुनिया में रंग चढ़ा रखे हैं, हमने कहीं सियासी रंग चढ़ा रखा है, कहीं मजहबी रंग चढ़ा रखा है, ये सारे रंग एक ना एक दिन उतर जाएंगे। एक रंग जो दुनिया में भी हमारा किरदार बदलता है, हमारे अखलाक बदलता है, हमें दुनिया में भी कामयाब करता है, कामरान बनाता है, वो रंग सीरत व अदब मुस्तफा का रंग है कि जब इंसान पे चढ़ जाता है तो फिर रब कुरान में कहता है सिबगतुल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, वो रंग जब चढ़ जाता है तो फिर मियां मोहम्मद बख्शार के खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलम उठता है। आप फरमाते हैं कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा लेंदा रहंदा, इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़िया कदे ना लेंदा। जब हुजूर की सीरत का रंग चढ़ता है, उस रंग में हकीकत में अल्लाह के औसाफ नजर आते हैं। क्यों कि रब्बे कायनात ने को अगर कोई देखना चाहे, कोई पाना चाहे तो रब ने रास्ता दिखा दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वो सिराते मुस्तकीम है क्या? उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा हकीकत में वो जो सिराते मुस्तकीम है वो और रास्ता नहीं, वो हकीकत में बारगाह मुस्तफा ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, स्कूल कॉलेजेस और भी बड़े हैं, हजारों की तादाद में, मगर सोचने वाली बात है कि क्या आज के इस दौर में कितने स्कूल कॉलेजेस हैं जहां से खजानी बन के निकलते हैं, जहां से राजी बन के निकलते हैं। तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ये सब कुछ सारे सिखाते हैं, मगर देखो तो सही तालीम के साथ साथ बच्चों की अच्छी तरबियत कौन कर रहा है, लोगों के अखलाक कौन सिखा रहा है, वालिदैन का अदब कौन सिखा रहा है, असातिज़ा की ताज़ीम कौन सिखा रहा है, इश्क़ अज़ब मुस्तफ़ा कौन सिखा रहा है, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करना कौन सिखा रहा है। आज के इस दौरे पुरफितन में जहां तहरीक मिनहाजुल कुरान और हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मदरसल्लाहु अलैहि आप अपने फॉलोअर्स के साथ साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करवाते हुए लोगों की अखलाकी तरबियत कर रहे हैं, रूहानी तरबियत कर रहे हैं, दीन सिखा रहे हैं, साइंस सिखा रहे हैं, आका की तालीमात सिखा रहे हैं, आका का उस्वा सिखा रहे हैं, अखलाक सिखा रहे हैं, बड़ों की तमीज सिखा रहे हैं, छोटों पे शफ़क़त का अदब सिखा रहे हैं। ये हर किसी इदारे से मुयस्सर नहीं, ये एजाज मिनहाजुल कुरान मॉडल स्कूल के हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो जहां दीगर तालीमात बच्चों को देते हैं वहां बच्चों की अखलाकी तरबियत भी करते हैं। यही वजह है कि इन स्टेजेस पर, मिनहाजुल कुरान के स्टेजेस पर आपको डांस नजर नहीं आएगा, आपको गाने के टैबलो नजर नहीं आएंगे, बल्कि जब भी देखेंगे कोई सीरत मुस्तफा पे खिताब करता नजर आएगा, कोई अदब मुस्तफा पे खिताब करता नजर आएगा। ये मिनहाजुल कुरान का खासा। और ये स्कूल जो है हमारा मिनहाजुल कुरान मॉडल स्कूल, जैसा मेरी बहनें प्रिंसिपल साहिबा
بتا رہی تھی کہ 3 مہینے کی کارکردگی ان کی یہ ہے. حاضرین یہ احتشام بتانا مقصود یہ ہے کہ تعلیم آپ کو ہر جگہ سے ملے گی، مگر تعلیم صرف کام نہیں دیتی جب تک تعلیم کے ساتھ بچوں کی تربیت نہ ہو. اور اسی فکر کو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا تھا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فضا لا الہ الا اللہ. اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. بدانے وہم و گمان لا الہ. لوگوں آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں وہ فکر اپنانا چاہیے جس فکر کی بنیاد پر انقلاب مصطفی کی آقا نے بنیاد رکھی، جس انقلاب کی تنظیم کو اور تحریک کو بعد ازاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیڈ کیا، بعد ازاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیڈ کیا، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے اس کی قیادت کی، پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کی قیادت کی. آج اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اس امت کو کسی ایسے شخص کی قیادت کی ضرورت ہے، ایسے شخص کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ جو اسی فکر کو آنے والی امت مسلمہ میں اور نوجوان نسل میں پروان چڑھا سکے. اگر اس سوچ کو لینا ہے، اس فکر کو لینا ہے، یہ میسج میری بہنوں کے لیے بھی ہے، جو پیرنٹس تشریف لائے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ یہ ادارہ صرف منہاج القرآن کا ادارہ نہیں ہے. چونکہ اس میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں لہٰذا آپ اس ادارے کا حصہ ہیں. جتنی فکر اس ادارے کے پرنسپل کو، انتظامیہ کو رہتی ہے، وہ فکر آپ میں بھی رہنی چاہیے. کیوں کہ آپ اس امت کے نوجوانوں کو اخلاقی اور روحانی تربیت فراہم کرنے میں اس ادارے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر، اس ادارے کی ترقی اور کامیابی کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر قدم سے قدم ملا کے اس کی ترقی کے لیے کوشاں ہونا چاہیے. میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ کہ عشق سرکار کی کشمہ جلال و دل، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. آج پوری امت مسلمہ پہ جو زوال ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے دور ہونے کے سبب سے. ہم حضور کی ذات سے دور ہو گئے، تعلیمات سے دور ہو گئے، فکر سے دور ہو گئے. آؤ منہاج القرآن کے اس پلیٹ فارم پہ اور منہاج ماڈل سکول میں اپنے بچوں کو داخل کروا کر اس میسج اور پیغام اور اس فکر میں ان کے ساتھ مل جاؤ. میں بار دیگر جملہ ہمارے جو مہمان تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص صدر ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل گجر خان چودھری ریاست علی قادری صاحب تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محترم پرنسپل صاحبہ اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم اور اس ادارے کو جنہوں نے بنایا ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ رب العزت ان کے بھی علم و عمل میں، رزق مال میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.